بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے اور ان 10 دنوں میں کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے کی فضیلت سے متعلق آپ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں کوئی انسان جہاد کرے تب بھی؟ آپ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تب بھی انہی ایام کا عمل جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ذو الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے میں کرنے چاہیے؟ وہ 10 اعمال درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے کثرت سے تحلیل کرنا چاہیے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو۔ دوسرا ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ ہم کثرت سے تحلیل پڑھیں، تکبیر کہیں اور تحمید کہیں۔ دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن پاک۔ ذو الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک ضرور مکمل کریں۔ تیسرا عمل ہے اول وقت میں نماز ادا کریں۔ ذو الحجہ کے ویسے تو انسان کو نماز اول وقت میں ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کریں، تاخیر نہ کریں، نماز کو قضا کر کے نہ پڑھیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو یا نماز کے لیے اذان ہو تو فوراً نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا عمل جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں، روزے رکھیں۔ پانچواں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ ان دنوں میں یہ سب اعمال کرنے کا ثواب جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا عمل ہے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال نہیں کٹوانے چاہیے۔ ساتواں عمل ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ہر کام کرتے وقت اپنی زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رکھیں۔ آٹھواں عمل ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن جو ہے وہ لازمی روزہ رکھنا چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نواں عمل ہے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی نماز اور فرضی عبادات کے علاوہ جو عبادات ہم پر فرض ہیں، جو نمازیں ہم پر فرض ہیں، اس کے علاوہ ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے کا ثواب عام دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ 10واں عمل ہے کہ 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنی چاہیے، یعنی جو شخص صاحب استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ تو یہ 10 اعمال ہیں جن کو ہم نے ذو الحجہ کے ابتدائی عشرے میں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خود بھی ان اعمال پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔